السلام علیکم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ صرف آپ اس کو اپنی سوچ میں بھی رکھ کے دیکھو کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہوں اور ہم یہ کلمات پڑھ رہے ہوں اور ہمیں وہ مقام، وہ جگہ نصیب ہو۔ صرف امیجن بھی کرنے سے ہماری روح، ہمارے اندر کی جو روح ہے وہ تک ایک پاکیزگی، وہ تر و تازہ اور وہ روحانی طاقت محسوس کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے۔ فرض کریں ہم اللہ کے گھر پر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے، ویسے بھی وہاں پر وہی لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ بلاتے ہیں، اور اللہ کسی بھی انسان کو بلا سکتے ہیں، وہ تم ہو سکتے ہو، وہ میں ہو سکتی ہوں، لیکن اپنی دعاؤں میں یہ چیزیں ہمیشہ کرتے رہو۔ جب بھی یہ حج کا مہینہ آتا ہے، یہ ہمیں بار بار اپنے اللہ کے گھر پر خواہش کو بڑھا دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم جب اس مقام پر پہنچے ہوں گے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم اس قابل کیسے ایسے، لیکن جب ہم ادھر پہنچ کے اللہ تعالیٰ سے ہر طرح سے شکر ادا کر رہے ہوں گے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، ہمارے اللہ ایسے لگے گا جیسے اللہ نے ہماری ساری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ یہ حج، یہ عمرہ، یہ سب کو نصیب ہو، یہ آپ سب کو بھی نصیب ہو، یہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ یہ حج، یہ عمرہ انسان اپنی اگر جوانی میں کرے تو سب سے بہترین عبادت ہوگی، اس کا مزہ بھی دگنا ہو جائے گا۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ عبادت ہم سب کے لیے اہم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائے اپنے گھر پر۔ ہم اتنے نیک تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ پر بلائیں گے، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ہم پر رحم کرے، ہمیں ہدایت کی طرف گامزن کریں۔ ہم جب اپنے پیارے رسول کے روضہ مبارک پر پہنچیں گے، ہم جب بولیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ، جب ہم اپنے پیارے نبی کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، تب بھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ہمارے پیارے رسول نے اپنی امت کے لیے کھڑے ہوں گے، جب سب نفسی یا رب العالمین نفسی کہہ کر بول رہے ہوں گے، تو میرے پیارے اللہ کے پیارے محبوب بولیں گے یا رب العالمین میری امت، یا رب العالمین میری امت۔ تو وہ چیز ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی۔ ہم اپنے پیارے رسول کا ایک احسان تک نہیں بھلا سکتے، ہم ان کا اتار سکتے۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچایا ہے، اور بہتر سے بہتر طریقے سے پہنچایا ہے، جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچ کر اپنے رسول کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے تو ہمارا وہ مقام، ہمارا وہ ہم کیا کہیں گے، ہم کس طرح آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، ہم کیا سوچ کر آئے ہیں، ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر، ہم مسلمان کی بیٹی ہو کر، یہ وہ رسول، یہ وہ ہیں اللہ کے محبوب جنہوں نے اسلام کو بہتر سے بہتر بنا کر بھیجا ہے، ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا ہمارے اللہ نے۔ یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے ہمیں بیٹی کو اتنی مقام اور عزت دی، جنہوں نے بتایا کہ اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے ہمیں بھی بلایا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے پاس ہم گئے، ہم زیارت کے لیے، تو ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ اے اللہ کے محبوب آپ بھی معاف کر دیجئے گا، ہم بھی بہت گناہ گار ہیں، آپ بھی ہمارے اللہ سے سفارش کرنے والے ہیں، اگر آپ ناراض ہو گئے
تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہم کدھر جائیں گے؟ ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. حج کے موقع پر سب سے اہم دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما اور ہمیں ہدایت کی راستے پر چلا. اور سب سے اہم دعا جو عرفات کے موقع پر، جو ہم طواف کے موقع پر پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ ہماری دعا ہے. اس پر آج ہم سب آمین بولیں گے. پھر سے ہم یہ دعا کو دوبارہ پڑھتے ہیں. آپ سب بھی پڑھیے، اپنے دل میں پڑھیے، اپنے زور و آواز کے ساتھ پڑھیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں کامیابی کے راستے پر چلا دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے، اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے. ہمیں بیٹیاں، ہم تیری بنائی گئی بندیاں ہیں، ہم بیٹیاں، ہمیں رحمت بنا کر تم نے بھیجا ہے، ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا ہے. جس فرض کے لیے تو نے ہمیں چنا ہے، ہم اس فرض کو نبھا دیں، ہم اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر تربیت کر جائیں، ہم باپردہ ہو جائیں، ہم مسلمان قوم دوبارہ سے اپنا مقام حاصل کر لیں، ہم دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں. ہم پاکستانی تو ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں وہ مقام، وہ جو ہمارا ختم ہو چکا ہے، وہ مقام ہم دوبارہ سے حاصل کریں گے. ہم وہ ہمیں خود کو لینا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے وہ سب کچھ حاصل دوبارہ سے کرنا ہوگا. چلیں میرے ساتھ پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیں ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں. ایک شعر ہے جو عرض ہے آپ کی نظر میں. ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بسد احترامن ایک پیام عرض کرنا. مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا. یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر، فرے در بدر صبح و شام عرض کرنا. ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بسد احترامن ایک پیام عرض کرنا. تڑپتا ہے دل اور برستی ہے آنکھیں، برائے زیارت ترستی ہے آنکھیں. یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ، میری حالت غم تمام عرض